اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 اور 257 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے آیت الکرسی کے مضامین کو پڑھا تھا، اور آیت الکرسی کے مضامین میں بنیادی طور پہ عقائد اور ان میں سے سب سے اہم عقیدہ توحید کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس عقیدہ توحید کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے وہ مسئلہ اس حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ہدایت بالکل اپنے نقطہ عروج پر پہنچ چکی ہے اور بالکل واضح ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس مسئلے کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ پہلے اس آیہ مبارکہ کا پس منظر سماعت فرما لیں۔ مدینہ منورہ میں دو طرح کے لوگ آباد تھے، ایک وہ لوگ تھے جو یہودی تھے اور ایک وہ لوگ تھے جو عرب تھے۔ عرب مال و دولت کے اعتبار سے بھی کمتر تھے اور تعلیم کے اعتبار سے بھی کمتر تھے، جبکہ یہود کے پاس مال و دولت بھی تھا اور تعلیم بھی تھی۔ تو عرب جو مدینہ میں جو پہلے سے آباد تھے، جو بعد میں انصار مدینہ کہلائے، یہ حضرات اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یہود جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ منورہ تشریف آوری ہو گئی اور سارے معاملات ہو گئے، اور جب یہودیوں کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا، تو جو بچے عرب کے یہودیوں کے زیر تربیت تھے انہوں نے یہودیت چونکہ قبول بھی کر لی ہوئی تھی، تو اب وہ ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ تو جو ان بچوں کے ماں باپ تھے انہوں نے چاہا کہ ہم بچوں کو زبردستی روک کر ان کو مسلمان بنائیں۔ تو اس موقع پہ پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ زبردستی جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اس آیہ مبارکہ کا یہ کانٹیکسٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو حکم آ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس معاملے میں ہے کہ دین قبول کرنے میں کسی پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ بصورت دیگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے احکام ایسے ہیں جو جبر پر مبنی ہیں، جو زبردستی پر مبنی ہیں۔ یعنی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں آپشن کوئی نہیں ہے۔ روزہ فرض ہے، ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، ہم نے ادا کرنی ہی کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ ان مسائل، اس آیہ مبارکہ کو مسائل کے میں بنیاد بنا کر اپنے لیے چھوٹ اور آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس کا کانٹیکسٹ سمجھ لیں۔ کانٹیکسٹ اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے تو اس کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ عیسائی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت کو دعوت دی کہ آپ ایمان قبول کر لیں۔ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ ساری زندگی میں نے اپنی عیسائیت میں گزاری ہے، تو میں اب آ کے عیسائیت کیوں چھوڑ دوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح ایک روایت اور بھی آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غلام تھا، وسیق اس کا نام تھا، عیسائی تھا، وہ بھی رومی تھا، اور خوب حساب کتاب کا ماہر تھا اور اچھا نوجوان تگڑا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی دعوت پیش کی کہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ تو اسلام قبول کر لے، تو ہمارے بڑے کام آئے گا، میں تجھے کوئی اچھا عہدہ دے دیتا، بڑا عہدہ دے دیتا۔ اس نے کہا جی میں تو، اس نے معذرت کی کہ جی میں اپنا مذہب چھوڑ کے اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس پھر ٹھیک ہے، پھر میرے پاس تمہیں آزاد کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، میں تمہیں پھر آزاد کر دیتا ہوں۔ تو اسلام کے متعلق یہ جو اس وقت دنیا بھر میں ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یا اسلام بندوق کے زور پر پھیلا ہے، یا اسلام دنیا میں جبراً یا زبردستی اس کا تسلط کیا گیا ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو دنیا بھر میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ اسلام کو جبر کے ذریعے پھیلایا گیا۔ ہاں، قتال اور جہاد کا ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔
دشمن اسلام کو جو کہ مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کے لیے آئے اس کو قتل کرنا اور چیز ہے، اور زبردستی کسی کو مسلمان بنانا یہ اور چیز ہے۔ اسلام میں جہاد کا تصور ہے، اسلام میں قتال کا تصور موجود ہے، لیکن اسلام میں زبردستی تلوار کی نوک پر کسی کو مسلمان بنانے کا تصور موجود نہیں ہے۔ اگر اس طرح کرنا ہوتا تو 800 سال بر صغیر میں مسلمانوں نے حکومت کی ہے، آج یہاں پر ایک ہندو بھی نظر نہ آتا۔ برس ہا برس عرب میں مسلمانوں کا راج رہا ہے، فارس میں مسلمانوں کا راج رہا ہے، رومن امپائرز کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شکست دی گئی ہے، ایران کو شکست فاش دی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی تو پھر دنیا میں تو پھر کوئی اور مذہب کا پوجنے والا ہمیں ملتا ہی نہیں، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر دوسرے مذاہب کے رہنے والے لوگ موجود ہیں، اور تعداد بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ تو اسلام کے اندر تلوار کی نوک پر مسلمان بنانے کا تصور نہیں ہے۔ ہاں البتہ جب کوئی ایمان قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں اور چیز ہیں، اور زبردستی کسی کو مسلمان بنانا یہ اور چیز ہے۔ اس کے اندر فرق واضح رہنا چاہیے۔ ہماری مسجد میں ایک صاحب ہیں، اور سال کے سال مسجد میں ان کا آنا ہوتا ہے، لیکن سال کے بعد جب بھی مسجد میں آئیں گے نا کوئی ایک دو مسئلے وہ لے کر آتے ہیں کہ جس پہ انہوں نے مجھ سے بحث کرنی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح رمضان کا مہینہ تھا، کوئی مسئلہ پیش آیا، میں نے انہیں مسئلہ بتایا تو وہ یہی آیت پیش کرے، جی لا اکراہ فی الدین، جی دین کے اندر تو کوئی سختی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا بھائی یہ تو اس کانٹیکس میں نہیں ہے جس کانٹیکس میں آپ لے رہے ہیں۔ اس طرح تو ہر کوئی پھر یہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ بھائی نماز کے لیے کیا حکم ہے؟ پاکی حاصل کرو، اور پاکی کس طرح حاصل کی جائے گی؟ وضو کر کے۔ وہ کہتے ہیں جی سردی بہت ہے میں تو وضو نہیں کرتا، کیوں جی؟ جی دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ جی گرمی بہت 18 گھنٹے کا روزہ ہے، جی میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا، کیوں جی؟ دین کے اندر سختی نہیں ہے جی۔ تو یہ آیت اس کانٹیکس میں ہے ہی نہیں جس کانٹیکس میں لوگ لیتے ہیں۔ یہ تو جبراً کسی کو آپ کو مسلمان بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ اس کو دعوت دے سکتے ہیں، آپ اس کو تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ اسلام کی حقانیت اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ دین اسلام جو ہے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اسلام کی آواز لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچی ہو۔ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا کونا بھی کوئی ایک موجود ایسا نہیں ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ تو وہی چیز اللہ پاک یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے ہدایت کو بالکل واضح کر دیا ہوا ہے، اور یہ کفر کا راستہ ہے، یہ اسلام کا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد اب کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، سب کے سامنے دعوت موجود ہے۔ اگر کسی کا دل مانتا ہے تو وہ ایمان قبول کر لے، اور اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو وہ اپنے جس راستے پر چل رہا ہے اس راستے کے اوپر چلتا رہے۔ ہماری طرف سے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سختی یا جبر نہیں کیا جائے گا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں نا جی بار بار حضرت عمر کی مثالیں کیوں آ جاتی ہیں اور کسی صحابی کی مثالیں؟ اب حضرت عمر کو اللہ پاک نے شان ہی ایسی عطا فرمائی ہے، ہم ان کا تذکرہ نہ کریں تو پھر کس کا تذکرہ کریں؟ باقی صحابہ کی بھی اپنی اپنی ایک شان ہے، لیکن حضرت عمر کی اپنی ایک شان ہے۔ تو ان کی شان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی دوسرے صحابی کی شان میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب سابق، حسب معمول، جو ان کا معمول تھا، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گشت کر رہے ہیں تو بازار میں سے گزرنے دیکھا ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے آدمی کو اپنے پاس بلایا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا تمہاری ضروریات پوری نہیں ہوتی؟ تمہیں بیت المال سے وظیفہ نہیں ملتا؟ اس نے کہا جی میں یہودی ہوں، بیت المال سے مجھے وظیفہ بھی ملتا ہے، تو کیا تمہاری اس وظیفے میں ضروریات پوری نہیں ہوتی؟ اور کہا جی میری اس میں ضروریات بھی پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر بھیک اب مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ جی بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ مسلمانوں کو جزیہ ادا کرے گا۔ جزیہ ایک طرح کا ایک ٹیکس ہے کہ مسلمانوں نے جو اس کو اپنے اسلامی ملک میں رہنے کی اجازت دی ہے یا اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کا وہ ایک جرمانہ یا اس کا ٹیکس یا اس کی خدمت یا ہدیہ اس کا وہ پیش کرے گا، جس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کا حکم دیا۔ تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ سالانہ جزیہ دینے کا ٹائم آ گیا ہے، تو جو بیت المال سے مجھے وظیفہ ملتا ہے اس سے میری ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو جزیہ ادا کر سکوں، تو اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں تاکہ وہ سال کے بعد کا جو میں نے ٹیکس دینا ہے وہ میں آپ کو دے سکوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا ہے کہ تم کل
دربار میں آنا میرے. اب دربار کیا تھا؟ مسجد نبوی. تو وہاں پر تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کیا جائے گا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ یہ بھی انہوں نے اپنی شان کے مطابق ہی فیصلہ فرمایا. انہوں نے کہا جی یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے کہ جب تک یہ جوان تھا تب تک یہ کماتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، ہم اس سے جزیہ وصول کرتے. ٹھیک، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کے آگے پیچھے کو کمانے کا آسرا موجود نہیں ہے، تو اب ہم اس سے کیسے جزیہ وصول کر سکتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت قانون کے اندر ترمیم یہ کر دی کہ آئندہ کوئی بھی بوڑھا جو ہوگا، جو کمانے گھمانے کے قابل نہیں ہوگا، اس سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. تو اسلام نے تو یہ تعلیمات دی ہیں، یہ اخلاقیات کا درس دی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس اخلاقیات سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، لیکن ہماری وجہ سے اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا جی. مذہب نے تو ہمیں تعلیم دے دی ہے کہ جی تم نے اس کے مطابق چلنا ہے. اب ہم ہی اگر اس کے مطابق نہیں چل رہے تو اسلام تو اس میں قصوروار نہیں ہے، یا اللہ تو خدا نہ خواستہ قصوروار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو اس میں کوئی کمی یا کوئی نقص نہیں ہے. علمان الحفیظ ایسی زبان بھی الفاظ بھی نکالنا زبان سے نامناسب اور کفریہ الفاظ ہیں. یہ انہوں نے تو اپنی ذمہ داریوں کو نبھا دیا، باقی ہماری ذمہ داریاں ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا. اب ہم اس کے مطابق نہیں چلتے تو اس کا مطلب کیا کہ اب اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے گا، یا ہم ایک تصویر اپنے کردار کے ذریعے سے جو پیش کر رہے ہیں جو کہ اسلام کے سراسر منافی ہے. تو یاد رکھیے گا، میں ایک جملہ چھوٹا سا عرض کر دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اسلام نام ہے ان تعلیمات کا جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمائی ہے. اسلام میرے اور آپ کے اس وقت کے کردار کا نام نہیں ہے. یہ بڑا قیمتی جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ میرا اور آپ کا اس وقت جو کردار ہے اس کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام اس کا نام ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ایک کتاب موجود ہے. اسلام اس کا نام ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود ہیں. میرے اور آپ کے کردار کا نام اسلام نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا، اور اسی مضمون کے ساتھ دوسرا مضمون بیان فرما دیا کہ ہدایت ہم نے واضح کر دی ہے، جبر ہم کسی کو مسلمان جبرن بنائیں گے نہیں. لیکن اس کے باوجود اب اگر دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ کوئی کفر کا اور شیطانی راستہ چھوڑ کر ایمان کے اندر داخل ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی جو شیطانی راستے کے اوپر چل رہا ہے وہ اسی شیطانی راستے کے اوپر چلتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے انجام کو بھی یہاں پر بیان فرما دیا. فرمایا جو کفر کا انکار کرے گا، شیطانی راستے کا انکار کرے گا، ایمان کے اندر داخل ہوگا تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک بہت مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. کڑا جانتے ہیں، لوہے کا گول ایک سرکل سا جو کڑا جسے ہم کہتے ہیں. تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے مضبوط کڑے کے ساتھ. فرمایا کہ یہ اسلام ایک مضبوط کڑا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا. ہاں ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں چھوٹ ضرور سکتا ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت بلند ستون ہے، میں اس ستون کے اوپر چڑھا ہوں اور اس ستون کے اوپر ایک بڑا مضبوط کڑا بنا ہوا ہے اور میں نے اس کڑے کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے. تو انہوں نے وہ خواب اپنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرمایا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. عروۃ الوثقی، مضبوط کڑا. تو وہ کہتے ہیں میں نے ایک کڑے کو پکڑ لیا. تو کڑا کیا ہے؟ اسلام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا کہ جو کفر کا راستہ چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو گیا وہ سمجھ لو کہ امن کے اندر آ گیا، وہ سلامتی کے اندر آ گیا. اور جو طاغوت کے پیچھے چل پڑا، یہاں پہ لفظ طاغوت کا استعمال ہوا ہے. طاغوت سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کی بے شمار تقریریں کی ہیں، اور سب سے آسان تقریر اور سب سے آسان اس کا معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ سے دور کر دے وہ طاغوت ہے. بڑا ایک سمپل سا کہ جو چیز اللہ سے دور کر دے وہ طاغوت ہے. چاہے وہ ناچ گانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کھیل تماشے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی بھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر بے حیائی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ طاغوت ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے. یہاں پہ قرآن کریم میں اس مضمون کو یہاں پر اسی انداز میں بیان فرمایا گیا. اور آخر میں ہماری تسلی کے لیے اللہ پاک نے ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا ولی ہے. ولی کا مطلب دوست ہے. اللہ ان کا کارساز ہے، اللہ ان کی مشکلات کو حل کرنے والا ہے. اور انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں کے اوپر کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری تاریکیوں سے نکال کر ایک روشنی کی طرف لے آئے. یہاں پر ایک میں ٹیکنیکل نقطہ آپ کو سمجھا دوں. یہاں پہ الفاظ کے اوپر آپ غور کریں گے نا تو ایک طرف ہے ظلمات،
ظلمات جمع ہے ظلم کی، یعنی بہت ساری تاریکیاں، اور نور کے متعلق ایک ہی واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ واحد اور جمع تو سمجھتے ہیں نا، واحد ایک کو کہتے ہیں، جمع بہت زیادہ کو کہتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تاریکیاں بہت زیادہ ہیں، روشنی صرف ایک ہی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ کفر مستقل ایک تاریکی ہے، ہر قسم کا گناہ مستقل ایک تاریکی ہے، اور ایمان والوں کے اوپر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ان کو بہت ساری تاریکیوں سے نکال کر ایک جو روشنی ہے، اور وہ اسلام کی روشنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے۔ میرے شیخ ہیں، میرے استاد ہیں، وہ تقریباً اپنی ہر مجلس میں احباب سے ایک سوال کرتے ہیں، بھئی دولت کس چیز کا نام ہے؟ تو ہر بندہ اپنی اپنی سوچ کے مطابق جواب دیتا ہے کہ جی جو ضرورت کے وقت کام آ جائے۔ کوئی کہتا ہے پیسے کا نام دولت ہے، کوئی کہتا ہے کسی چیز کا نام دولت ہے، کوئی کہتا ہے کسی چیز کا نام دولت ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی دولت، مال، دولت، پیسہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ دولت اس متاع کا نام ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے، اور فرمایا کہ وہ دولت جو ہے وہ صرف ایمان کی دولت ہے جو مرنے کے بعد کام آنی۔ پیسہ تو یہیں پہ رہ جانا ہے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ جی میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ فرمایا تمہارا مال تو صرف 3 چیزیں ہیں، ایک وہ جو تم نے کھا لیا، ایک وہ جو تم نے پہن لیا، ایک وہ جو تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا، خرچ کر دیا۔ تمہارا مال تو صرف یہ 3 چیزیں، باقی تو تمہارا مال ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ دولت کس چیز کا نام ہے؟ دولت اس چیز کا نام ہے جو مرنے کے بعد بھی کام آئے، اور مرنے کے بعد کام آنے والی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہوگا تو آخرت میں نجات مل جائے گی، جیسا کہ میں نے کل بھی من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان نہ ہوا تو پھر تو مقدر میں سزائیں ہیں، اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ ہی پکڑ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ آئیے ذرا الفاظ کی طرف بھی توجہ کر لیں تاکہ کوئی بات رہ گئی ہو تو وہ بھی سامنے آ جائے۔ صفحہ نمبر 102 کی آخری سطر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، بھئی دین قبول کرنے کے اندر کوئی سی قسم کا کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے یہ مسئلہ بالکل واضح اچھے طریقے سے ہو گیا ہوگا۔ قد تبین الرشد من الغی، کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی سے ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، ہدایت کھل کر سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب جو گمراہ کرنے والے کو نہ مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان قبول کر لے، تو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک بہت مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ لَا انفصام لَهَا، یہ کڑا ایسا ہے کہ جو ٹوٹتا نہیں ہے۔ ہاں میری اپنی کمزوری کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر چل کر چھوٹ ضرور سکتا ہے، لیکن اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ واللہ السمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہیں، اللہ مددگار ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، بہت سارے اندھیروں سے نکال کر اللہ انہیں ایک روشنی کی طرف لے آیا، اور وہ روشنی کیا ہے؟ اسلام۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے دوست کون بن جاتے ہیں؟ طاغوت بن جاتے ہیں، یعنی اللہ سے غافل کرنے والی ہر چیز ان کی دوست بن جاتی ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ایک روشنی یعنی اسلام کی روشنی سے نکال کر ہزاروں اندھیروں کی طرف انہیں لے جاتے ہیں۔ یہ ہزاروں کا میں نے ایڈ کیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہزاروں اندھیروں کی طرف انہیں نکال کر لے جاتے ہیں، لیکن پھر آخرت میں ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ وہ ہیں جو دوزخ میں جانے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور صرف دوزخ میں داخل ہی نہیں ہوں گے بلکہ دوزخ میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔